دل ہی دل میں میں نے عرض کیا، میں نے کہا یا حضرت داتا گنج بخش، ایسے 6 مہینے پہلے ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی تھی آپ کے مزار پر، وہ کاغذ گم ہو گیا جس پر ان کا ایڈریس تھا، ان کا نام تھا، ان سے ملنے کو جی چاہتا ہے، اب کیسے ملیں؟ داتا صاحب فرما رہے ہیں یہیں بیٹھ جاؤ، انہی قدموں کے اوپر بیٹھ جاؤ، یہاں سے ایک قدم آگے پیچھے نہیں کرنا۔ وہ اندر آ رہی ہیں، جس کا کوئی پیر و مرشد نہ ہو وہ کشف المحجوب شریف کا مطالعہ کرے، اس کو اس کا پیر و مرشد مل جائے گا۔ بابا فرید الدین گنج شکر نے بھی یہاں پر چلہ فرمایا حضور داتا صاحب کے مزار پر۔ چشتیوں کے بادشاہ سلطان الہند خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری، آپ نے چلہ کہاں کاٹا؟ انہوں نے باہر کاٹا، انہوں نے اندر کاٹ لیا۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکسارا پیر کامل کاملارا رہنما۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یہ جو آیہ کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، الا ان اولیاء اللہ، خبردار سن لو، بے شک اللہ کے ولی، اللہ کے دوست، خبردار اللہ کے جو ولی، لا خوف، نہ تو ان کے اوپر کوئی خوف ہے، لا خوف علیہم، نہ تو ان کے اوپر کوئی خوف ہے، ولا هم یحزنون، اور نہ ہی ان کو کوئی حزن، کوئی غم۔ اولیاء اللہ کی یہ شان، جو اللہ کے دوست ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ بیان فرمائی ہے کہ اللہ کے دوستوں کا کیا مقام ہے۔ نماز کا ذکر کیا، نماز کا کہہ دیا اقیموا الصلاۃ، زکوٰۃ کا ذکر کیا وآتوا الزکاۃ، رکوع کا ذکر کیا وارکعوا مع الراکعین، جس کا بھی ذکر کیا بس فرائض کا بھی۔ مگر جب اپنے دوستوں کی باری آئی، جب دوستوں کی باری آئی، سب سے پہلے ان کا ذکر کرنے سے پہلے فرما دیا خبردار، خبردار جو میرے دوست ہیں، جو اولیاء اللہ ہیں، جو ولی اللہ ہیں۔ امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی ہیں، خواجہ خواجگان بہاؤالدین نقشبند ہیں، خواجہ محمد عمر شہاب الدین سہروردی ہیں، سلطان الہند خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری ہیں، پیران پیر غوث اعظم دستگیر شیخ عبدالقادر جیلانی ہیں، عالم علمائی فاضل الوضعی عاشق غوث الورا فنا فی المصطفیٰ حضرت علامہ مولانا حاجی محمد یوسف علی نگینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہیں بابا فرید ہیں، کہیں خواجہ اجمیر ہیں، کہیں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی۔ اللہ محمد چار یار، حاجی خواجہ قطب فرید، حاجی
حاجی خواجہ قطب فرید. مگر جب اپنے ولیوں کا ذکر آیا فرمایا خبردار، یعنی غور سے سنو اور سمجھ لو اس بات کو. تمہیں کیا پتا کہ ان کی شان اور ان کا مرتبہ اور مقام کیا ہے. حضور داتا گنج بخش لا خوف علیہم مبارک جان سے وہ شروع ہو رہے ہیں. ان کے کوئی خوف نہیں ہے ان کو، اور پوری دنیا سے لاکھوں ان کے ظاہر پہ نہ جانا کرتے ہیں اس عرس کے اندر پہ نظر فرمانا. انہیں کوئی خوف نہیں ہے، مگر بظاہر تمہیں وہ ہر وقت ڈرتے ہوئے نظر آئیں گے، گھبرائے ہوئے نظر آئیں گے. بے شمار اولیاء اللہ کا ذکر ہے سیرت کی کتابوں میں، وہ ہر وقت گھبرائے ہوئے نظر آتے تھے، ڈرے ہوئے نظر آتے تھے، خوف زدہ نظر آتے تھے، پریشان نظر آتے تھے، غمگین نظر آتے تھے. اللہ نے فرمایا یہ تم لوگوں کے لیے ان کی یہ حالت ہے، مگر میں خالق کائنات ہو کر تمہیں بتا رہا ہوں لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. نہ انہیں کوئی خوف ہے، نہ انہیں کوئی غم ہے، حزن و ملال. تمہارے نزدیک وہ پریشان ہیں، تمہارے نزدیک وہ غمگین ہیں، تمہارے نزدیک وہ خوف زدہ ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، گھبرائے ہوئے ہیں. یہ مجھ سے پوچھو ان کی اصل حقیقت کیا ہے. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. چونکہ کل سے حضور داتا گنج بخش آپ کا عرس مبارک جون سے وہ شروع ہو رہا ہے، 3 دن کا جو عرس ہے، اور پوری دنیا سے لاکھوں لوگ اس میں شرکت کرتے ہیں اس عرس کے اندر. میرا خیال ہے ہندوستان، پاکستان، یہ انڈیا پاکستان کے اندر یہ 2 عرس یہ دنیا کے بہت بڑے عرس ہیں. ایک حضور داتا علی حجویری المعروف حضور داتا گنج بخش، اور دوسرا انڈیا میں اجمیر میں سلطان الہند خواجہ غریب نواز معین. وہاں بھی لاکھوں کروڑوں لوگ، وہاں تو ہندو اور سکھ مسلمانوں سے زیادہ حاضری دیتے ہیں. میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں وہاں پر. تو چونکہ آپ کا عرس مبارک شروع ہو رہا ہے تو آپ نے ایک کتاب بھی لکھی ہے، اور کثرت جو اولیاء اللہ کی ہوئی، جو کامل اولیاء اللہ ہوئی، انہوں نے کتابیں ضرور لکھی ہیں. حضور غوث اعظم کو دیکھ لیں تو بے شمار کتابیں، خواجہ شہاب الدین سہروردی کو دیکھ لیں تو بے شمار کتابیں، سلطان الہند خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری کو دیکھ لیں، حضور بابا جی سرکار حاجی محمد یوسف علی نگینہ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لیں. تو اسی طرح آپ نے جو کتاب لکھی ہے اس کتاب کا کیا نام ہے؟ آپ نے کتاب لکھی کشف المحجوب، اور یہ کتاب آپ کی ایسی ہے کہ اپنے تو اپنے غیروں نے بھی اس کا لوہا مان لیا. آپ نے تو منوانا، وہ تو اللہ نے اپنے اولیاء اللہ کو منوانا ہی ہے. جماعت اسلامی کی امیر میاں طفیل محمد وہ لکھتے ہیں کہ میں جب سائی وال جیل کے اندر غالباً کیا وہاں کوئی فرائض سر انجام دے رہا تھا، تو میں نے ان کی لائبریری میں سے جو ساہیوال کی سینٹرل جیل ہے، میں نے کتابوں کی فہرست منگوائی، تو میں نے کشف المحجوب شریف منگوائی، تو میں نے اس کا مطالعہ کرنا شروع کیا. اب یہ آپ دیکھ لیں، اہل سنت تو اپنی جگہ، یہ وہابی دیوبندیوں کا عالم ہے. کیوں؟ اولیاء اللہ اپنا لوہا منواتے ہیں.
میں نے سلطان الہند خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری کے مزار پر ہر وقت ہزاروں ہندو اور سکھوں کو بھی حاضری دیتے ہوئے دیکھا ہے. جتنے وہ پھول لے کر آتے ہیں گلاب کے اپنے سروں پر ٹوکریاں اٹھائے, کمال. تو آپ فرماتے ہیں میاں طفیل محمد سابق امیر جماعت اسلامی, وہ کہتے ہیں کہ میں نے جب یہ کتاب پڑھی کشف المحجوب شریف, ابھی میں نے چند صفحے پڑھے تھے تو میرے دل میں یہ بات گھر کر گئی کہ یہ کتاب دلوں کو بدل دینے والی کتاب ہے, اور اس کتاب کو عوام الناس کے اندر عام کر دینا چاہیے. بتائیے, یہ ہے اس اللہ کے ولی کی شان جس نے وہ کتاب لکھی. اور حضرت سید محمد معصوم گیلانی حضور غوث اعظم کی اولاد مبارک میں سے غالباً گجرات سے ہفتے میں 2 مرتبہ حضور داتا گنج بخش آپ کے مزار پر آ کر کشف المحجوب شریف کا درس دیا کرتے تھے. کتنی بڑی ہستی, بزرگ, ان کا سلسلہ سارا کچھ. پھر کہا جاتا ہے کہ بابا فرید الدین گنج شکر نے بھی یہاں پر چلہ فرمایا حضور داتا صاحب کے مزار پر. چشتیوں کے بادشاہ سلطان الہند خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری, آپ نے چلہ کہاں کاٹا؟ انہوں نے باہر کاٹا, انہوں نے اندر کاٹ لیا, اندر کاٹا. اور دیکھ لیں کہ کیا ہستی ہے. حضور داتا صاحب کے قدموں میں بیٹھ کر چلہ کاٹا ہے انہوں نے. ادب پہلی منزل ادب عشق دی بنا ادب مراد نہ پاوے, بے ادباں دی بستی اندر کدی ٹھنڈی ہوا نہ آوے. ادب تو ود عبادت کیڑی جیڑی رب دی کر پہنچاوے, آزم او دے بخت سولے جنوں دولت مل جاوے. قدموں میں بیٹھ کر غور کریں, جا کر ان کا چلہ کا کہاں ہے, ان کے قدموں کے اندر ہے. داتا صاحب آپ جاتی ہوں گے, قدموں والی سائٹ پر انہوں نے بیٹھ کر چلہ کاٹا. میں نے بغداد شریف میں حضرت معروف کرکھی کے مزار کے اوپر اس جگہ کی زیارت کی ہے جہاں پر حضور غوث اعظم نے بیٹھ کر چلہ کاٹا تھا. وہ بھی حضرت معروف کرکھی کے قدموں کی طرف ہے جگہ, اندر ہی اس جگہ کی اتنی سی جگہ جہاں وہ بیٹھتے تھے اور چلہ انہوں نے کاٹا تھا. میں اس جگہ کی زیارت کر کر آیا ہوں, قدموں میں حضرت معروف کرکھی, ساتھ ہی حضرت منصور حلاج کا مزار ہے. باہر سید ابو الفضل محمود آلوسی بغدادی حنفی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر ہے. تو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء آپ فرماتے ہیں کہ جس کا کوئی پیر و مرشد نہ ہو وہ کشف المحجوب شریف کا مطالعہ کرے, اس کو اس کا پیر و مرشد مل جائے گا. خواجہ نظام الدین اولیاء. اور جب حضور سلطان الہند خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں چلہ کاٹا, اور جب باہر آئے تو آپ نے کیا کون سے اشعار پڑھے؟ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا, گنج بخش فیض عالم. آپ ایسے گنج بخشیں کہ آپ کا فیض تمام عالم میں تقسیم ہو رہا ہے. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا, نا سارا پیر کامل کامل را رہنما,
ناقصوں کے تو آپ پیر ہیں ہی ہیں، مگر آپ تو کاملوں کو بھی سیدھا راستہ دکھانے والے ہیں۔ کہیں خواجہ نظام الدین اولیاء، کہیں میاں شیر محمد صاحب شرپوری، کہیں حاجی محمد یوسف علی نگینہ رحمۃ اللہ علیہ، کہیں حضرت مجدد الفسانی ان کی شان میں جو فرما رہے ہیں، کہیں سلطان الہند خواجہ غریب نواز، کہیں میاں شیر محمد صاحب شرپوری جو پیدل چل کر آپ کے مزار پر آ کر حاضری دیا کرتے تھے، پیدل چل کر آتے تھے۔ اور یہ بات بھی مشہور ہے، وہ آپ نے پڑھا ہوگا، بعض میں نے رسالوں میں پڑھا کہ آپ ایک دفعہ میاں شیر محمد صاحب آئے تو آپ مینار پاکستان، جہاں یادگار مینار پاکستان کی گراؤنڈ ہے، وہیں سے آپ واپس چلے گئے۔ تو مریدوں نے پوچھا وہاں آپ کی ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی، مریدوں نے پوچھا حضور اتنی دور سے پیدل چل کر آپ لاہور تک آ گئے حضور داتا صاحب حاضری دینے کے لیے، اب آپ یہاں ایک بزرگ سے مل کر واپس جا رہی ہیں، سامنے تو مزار ہے، وہاں پر حاضری تو دیتے جائیں۔ فرمایا جن کے پاس ہم ہر ہفتے یا ہر جمعرات یا جمعے کو آیا کرتے تھے، آج وہ خود ہمیں یہاں آ کر مل کر چلے گئے۔ کہیں میاں شیر محمد صاحب شرپوری رحمۃ اللہ علیہ، کہیں علامہ اقبال فرماتے ہیں سید حجویر مخدوم امم، امتوں کے مخدوم، حجویر کا سردار اور بادشاہ، مرکدیو پیر سنجر راہرم۔ اگر ان کے مقام، ان کی قبر کے مقام کو بھی پوچھنا چاہتے ہو تو پیر سنجر سے جا کے پوچھ لو۔ پیر سنجر کون ہے؟ پیر سنجر سے پوچھ لو۔ سلطان الہند خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمت اللہ علیہ رضی اللہ تعالی، سید حجویر مخدوم امم، مرکدیو پیر سنجر راہرم۔ ان کی کیا، ان کی قبر کی حقیقت اگر پوچھنا چاہتے ہو تو سلطان الہند خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری سے پوچھو جا کر ان کی قبر کا کیا مقام ہے۔ جس طرح شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ تم غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی ولایت پر بحث کرتے ہو، اوے ان کی تو قبر جو ان سے وہ بھی زندہ لوگوں کی طرح کام کرتی ہے، یعنی ان کی حقیقت پوچھو جا کر ان سے۔ سید حجویر مخدوم امم، مرکدیو پیر سنجر راہرم، خاک پنجاب از دمیو زندہ گشت، صبح ماہ از مہریو تابندہ گشت۔ پنجاب کی خاک ان کی سانسوں سے زندہ ہے، اور صبح کی سورج اور روشنی جو ہے وہ ان کے چہرے سے سورج روشنی لیتا ہے۔ پنجاب کے اندر حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ، بہرحال حضور داتا گنج بخش ان اولیاء اللہ میں سے ہوئے کہ اچھا اولیاء اللہ کی جس طرح نبیوں کے دشمن ہر قوم میں، ہر امت میں، ہر قوم میں آتے رہے، قرآن آپ کو سب سے بڑی دلیل اس کی قرآن ہے۔ کون سا نبی تھا جس کے دشمن موجود نہ ہو؟ کون سا نبی تھا جس کی مجلس میں منافق موجود نہ ہو؟ اسی طرح اولیاء اللہ کے بھی ہر دور کے اندر دشمن موجود رہے، اولیاء اللہ کی مجلسوں میں بھی منافق موجود رہے۔ خود نبی الانبیاء تاجدار دو جہاں، آپ سورہ توبہ پڑھ کر دیکھیں، جت سب منافقوں میں کتنی منافقوں کی قسمیں بیان کی گئی ہیں کہ حضور کی مجلس میں کیسے کیسے منافق بیٹھتے تھے۔
جو بالکل صحابہ کرام کا بھیس بدل کر ویسی داڑھی ویسی پگڑیاں ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے، کلمہ پڑھتے تھے، مگر اندر سے آستانہ مقدس کو کاٹتے تھے اور لوگوں کے دلوں کو بیزار کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے یا آستانہ مقدس سے۔ بس فرق یہ تھا کہ بعض جن سے وہ دوست تھے، بعض دشمن تھے، بعض ظاہر تھے، بعض منافق تھے۔ کسی کا نام اس دوستی کی فہرست میں لکھا جانے، کسی کا نام اس منافقت کی فہرستوں میں لکھا جانے کہ یہ منافق تھے۔ تو حضور داتا گنج بخش آپ نے مسجد بنائی۔ اب مسجد کا جو قبلہ تھا، ہر جگہ دشمن اور منافق بیچ میں موجود ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا یہ قبلہ جون سا یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ قبلہ اس اللہ کے ولی نے غلط رکھ دیا ہے، قبلہ ایسے، قبلہ تو شاید ایسے تھا یا قبلہ ایسے تھا۔ حضور داتا صاحب نے جتنے اس جگہ کے علماء مولوی کا سب کو دعوت پر بلا لیا، آجو سب آجو۔ نماز کا وقت ہوا، اب جب نماز پڑھی تو جس وقت آپ نے اللہ اکبر کہا اور جتنی پیچھے دنیا موجود تھی سب نے دیکھا کہ جو آپ کی مسجد کی محراب جس قبلے کی سمت پہ رکھی گئی ہے سامنے بیت اللہ شریف نظر آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبیاں تے ولیاں دے در تے مقبول دعاواں ہوندیاں نے، ہر وقت نے جد عشقاں دے پھر معاف خطاواں ہوندیاں نے۔ آہا، آپ فرماتے ہیں ترکی کلاه سر پر رکھ لینے سے کوئی فقیر نہیں بن جاتا، کوئی فقیر نہیں بن جاتا، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا جو بعض دشمن بعض منافق انہی پگڑیوں میں اور انہی داڑھیوں میں مجلسوں کے اندر بیٹھی ہوتی ہیں۔ اور آج صبح یا کل صبح میں کسی بزرگ کا قول پڑھ رہا تھا کہ جو منافق ہوگا وہ آپ سے سب سے زیادہ محبت سے اور جھک کر ملے گا۔ آج کل میں پڑھ رہا تھا، تو کہنے کا مقصد یہ، آپ فرماتے ہیں ترکی کلاه سر پر رکھ لینے سے فقیری نہیں مل جاتی، آپ فرماتے ہیں کافروں کی کلاه پکڑ کے سر پہ رکھ لو، فقیری تمہارے اندر موجود ہے، فقیری اندر تمہارے فقیر ہے جو اصل فقیر ہے۔ ان کا بھیس بدلنے سے، منافقت کا بھیس بدلنے سے کوئی فقیر نہیں بن جاتا۔ آہا، تو بہرحال تو حضور داتا صاحب جن سے جب آپ یہاں آئے لاہور میں، جب آپ یہاں آئے تو اس وقت یہ دریا بالکل آپ کے مزار شریف کے ساتھ سے گزرتا تھا۔ وقت کی گزرگاہ نے اس کی گزرگاہ کو دور کر دیا، وہ آہستہ آہستہ دور ہوتا چلا گیا دریا جن۔ اب تو وہ دریا رہ ہی اتنا سا گیا جن سے، جو کبھی کہاں تک اس کا پانی چڑھا ہوتا تھا۔ آپ وہاں کھڑے تھے اپنی آستانے پر، تو باہر سے ایک عورت اپنے سر کے اوپر ایک مٹکا لے کر گزری۔ آپ نے پوچھا اس میں کیا ہے؟ کہنے لگی اس میں دودھ ہے۔ آپ فرمانے لگے یہ دودھ ہمیں دے دو۔ کہنے لگی یہ دودھ ہم آپ کو نہیں دے سکتے۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ کہنے لگی اس علاقے کے جتنے لوگ ہیں وہ اپنا دودھ رائے راجوری پرشاد کو دیتے ہیں، وہ بڑا با اثر آدمی بھی تھا اور اپنے وقت کا زبردست جادوگر بھی تھا، زبردست جادوگر، جیسے قرآن کریم میں بڑے بڑے جادوگروں کا ذکر ہے۔ اگر ہم نے یہ دودھ آپ کو دے دیا تو میرے گھر کی جتنی بھینسیں اور جانور ہیں وہ دودھ کی بجائے خون دے دیں گے،
اور یہ بات مشہور ہے کہ جو بندہ اپنا دودھ رائے راجوری پرشاد کو نہیں دیتا، اس کے جانور دودھ کی بجائے خون پھینکنا شروع کر دیتی ہیں۔ آپ فرمانے لگے میری بات کا یقین کرو، اگر تم یہ دودھ مجھے دے دیتی ہو، نہ تو تمہارے جانوروں کے تھنوں سے خون آئے گا اور دودھ بھی پہلے سے ڈبل ہو جائے گا۔ اس عورت نے دل بڑا کیا، اس نے وہ دودھ آپ کو دے دیا۔ اب رات کو جب جانوروں کو دوبارہ دھویا تو نہ تو ان کے تھنوں سے خون آیا بلکہ دودھ بھی پہلے سے دگنا ہو گیا، ڈبل ہو گیا۔ اب اس عورت نے اپنے ساتھ والے کو بتایا، اس نے ادھر ساتھ والے کو بتایا، اس نے ادھر ساتھ والے کو بتایا۔ یہ بات پورے علاقے میں فوراً جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی کہ ایسے کوئی بابا ہے جس نے اس عورت کو کہا کہ دودھ مجھے دے دو، اور اس کے جانوروں سے خون نہیں آیا اور دودھ بھی پہلے سے ڈبل ہو گیا۔ اب یہ بات جب پھیلنی تھی تو پھر ہونا کیا تھا؟ بھئی دودھ تو ڈبل ہو رہا ہے۔ اب سب نے کہا کہ دودھ رائے راجوری پرشاد کا بند کرو، اور یہ جو بابا جو المعروف حضور داتا گنج بخش ہیں آج، وہاں پر پہنچا دو۔ اب جب اس کا دودھ بند ہو گیا، وہ اس وقت کا کہا جاتا ہے گورنر بھی تھا اور بہت بڑا جادوگر بھی تھا، زبردست عامل تھا، ہوا میں اڑتا تھا۔ اب وہ آیا حضور داتا صاحب کی آستانہ مقدس پر اور آگے کہنے لگا حضرت دودھ تو میرا بند کروا دیا، اس کے علاوہ کوئی اور کمال ہے تو دکھاؤ۔ جانوروں کے تھنوں سے خون بھی بند کروا دیا، اگر کوئی اور کمال ہے تو وہ دکھاؤ۔ تو آپ فرمانے لگے میں کوئی جادوگر تو ہوں نہیں جو میں کوئی کمالات دکھاؤں، تمہارے پاس کوئی کمال ہے جو بھی ہے تم دکھاؤ۔ جانوروں کے تھنوں سے خون بھی تم جو بھی جادو کرتے تھے۔ اس نے کہا دیکھو پھر میرے پاس کیا کمال ہے۔ اس نے ایک دم ہوا کے اندر اڑنا شروع کر دیا۔ ہوا کے اندر جب وہ ہوا میں اڑنے لگا تو حضور داتا صاحب نے اپنی جو جوتی تھی وہ ہوا میں پھینکی، تو وہ جوتی اس جادوگر کے سر کے اوپر برسنا شروع ہو گئی۔ اب وہ حضور داتا صاحب کے قدموں میں گرا اور اس نے حضور داتا صاحب سے معافی مانگی، اس نے اسلام قبول کیا، آپ کے سلسلے میں بیعت ہوا، اور پھر طریقت اور روحانیت کی منزلیں عبور کرتے 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 شیخ ہندی کے مقام پر پہنچا۔ اس کو ہندوستان کا شیخ کہا جاتا تھا، اتنے بڑی وہ ولایت اور بزرگی کے مقام پر وہ پہنچا، وہی گورنر اور وہی جادوگر جو سے۔ یہ اللہ نے اپنے ولیوں کو طاقت عطا فرمائی ہے۔ حضور داتا گنج بخش بے شمار واقعات ہیں۔ آخری بات ایک میں اور آپ سے عرض کروں کہ یہ تو وہ واقعات تھے جو کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، کوئی ایک واقعہ بھی میں نے ایسا نہیں بیان کیا جو کتابوں میں نہ لکھا ہو، بھلے وہ میاں شیر مسا والا میں نے بیان کی ہے، بھلا یہ رائے راجوری پرشاد والا کی ہے، وہ قبلے والا میں نے کی ہے، کہ سب کو قبلہ آپ ہی کی مسجد کا قبلہ ٹھیک تھا۔ اب آپ کی مسجد کا قبلہ جب ٹھیک ہوا تو سب نے اپنے اپنے قبلے ٹھیک کرنے شروع کر دیے، سب نے اپنے اپنے قبلے ٹھیک، ان کی مسجدوں کے قبلے غلط تھے۔ تو یہ تو سب واقعات وہ تھے جو کتابوں کے تھے۔ اب میں آپ کو وہ واقعہ سنانا جا رہا ہوں جو میرا اپنا ذاتی واقعہ ہے، میرا اپنا ذاتی واقعہ۔ آج سے 20 سال 25 سال غالباً 25 سال پرانی بات ہے، 25 سے بھی زیادہ ہے، 27 28 30 ایک سال پرانی بات ہے، کیونکہ 25 سال تو ادھر ہو گئے اور 4 سال ادھر، تو ادھر 3، تو یہ تقریباً 30 سال پرانا ہوگا، یہ وہاں کا 30 سال پرانا واقعہ۔
میں ایک دفعہ حضور داتا گنج بخش کے مزار پہ گیا، جمعرات کا دن تھا، حاضری دی، سلام کیا۔ آپ میں سے کون کون حضور داتا صاحب کے مزار پر گیا ہے؟ واہ، سب گئیں۔ میں گیا، حاضری دی، عصر اور مغرب کے درمیان میں حاضری دی۔ اب مغرب کی اذان ہونے والی تھی، میں مسجد میں جا کر بیٹھ گیا کیونکہ مغرب کی اذان ہونے والی تھی۔ میں نے کہا نماز پڑھ کے پھر چلتے ہیں، تو نماز پڑھی۔ تو جب نماز پڑھی تو جب سلام پھیرا تو میرے ساتھ ایک بزرگ کھڑے ہوئے تھے، گورا نورانی چہرہ، سفید پگڑی، سفید کرتا، سفید شلوار یا تہمت، نہیں وہ شلوار بھی پہنتے تھے، تہمت بھی باندھتے تھے، مگر جو بھی تھا میں نے لکھا کتاب میں، ہاتھ میں ایک چھڑی، وہ تشریف لائے اور آ کر وہاں بیٹھ گئے۔ نماز ہو گئی تو انہوں نے مجھے سلام کیا، میں نے انہیں سلام کا جواب دیا۔ اب جب سلام کا جواب ہو گیا تو مجھ سے پوچھنے لگے آپ کہاں سے آئی ہیں؟ تو میں نے انہیں بتایا کہ ایسے ایسے فلاں جگہ سے۔ تو میں نے بھی ان سے پوچھا کہ آپ کہاں سے آئی ہیں؟ انہوں نے مجھے بتایا کہ میں فلاں جگہ سے آئی ہوں۔ تو بلکہ وہ کہنے لگے میں آپ کو نا اپنا نام اور ایڈریس ایک کاغذ پہ لکھ دیتا ہوں، اور مجھے کہنے لگے کہ فجر کے وقت ایک محفل ہوتی ہے ذکر کی، مراقبے کی، اگر کبھی وقت ملے تو آپ اس میں آئیے گا۔ میں نے کہا ٹھیک۔ انہوں نے جلدی سے نا ایک جیب میں سے کاغذ پینسل نکالی، اپنا نام اور ایڈریس لکھ کر مجھے دے دیا۔ جب میں نے وہ کاغذ پکڑا، طے کیا، کیونکہ داتا صاحب کی مسجد میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے وہ کاغذ اپنی جیب میں رکھ لیا۔ اب کاغذ جیب میں رکھ لیا، نماز پڑھی، سلام دعا ہوئی، ہاتھ ملائے، گلے ملے، وہ اپنے گھر چلے گئے، ہم اپنے گھر چلے گئے۔ اب جب میں گھر پہنچا تو گھر پہنچ کر میں نے ان کا کاغذ جو میں نے جیب میں رکھا تھا میں نے وہ نکالا۔ اب جب میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو جیب خالی، کوئی کاغذ نہیں تھا۔ دوسری جیب دیکھی، نیچے والی جیبیں دیکھی، اندر والی جیب دیکھی، کاغذ غائب۔ راستے میں کہیں گر گیا، رش میں، آپ کو پتہ ہی جمعرات والے دن کتنا رش ہوتا ہے، کاغذ نکل گیا۔ اب آپ یقین جانیں مجھے اتنا افسوس اور اتنی تکلیف کہ یار یہ کاغذ کدھر گیا۔ اس کے اوپر تو ان کا نام اور ان کا ایڈریس تھا، کہ جیسے انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ آپ کہاں سے آئی ہیں، تو کہنے لگے مجھے آپ کا چہرہ اچھا لگا تو میری یہ گفتگو ہوئی۔ اور وہ خود بہت پیارا ان کا چہرہ تھا، مبارک نورانی چہرہ تھا۔ اب مجھے بڑی تکلیف کہ یار انہوں نے مجھے ایک کاغذ پر اپنا ایڈریس اور نام لکھ کر دیا تھا اور میں نے کاغذ پکڑ کے جلدی سے جیب میں ڈال لیا تھا۔ سمجھ آئی؟ نہ میں نے ایڈریس وہ پڑھا، نہ وہ نام میں نے دیکھا، کوئی ذہن میں ہوتا، میں نے جلدی سے وہ رکھ لیا جو ان سے جیسے بھی، کاغذ گم ہو گیا۔ میں گھر آیا تو کاغذ جیب میں نہیں۔ زندگی میں آپ بعض لوگوں سے جب ملتی ہیں، اور یہ آپ اس کے اوپر قرآن اور حدیث کی روشنی میں میرے 2-3 لیکچرز موجود ہیں۔ بعض لوگوں سے جب آپ ملتے ہیں تو ان کے چہرے بڑے منحوس ہوتے ہیں، بعض چہروں کے اندر ایک شیطانیت سے دکھا، انسان کا دوبارہ اس کو ملنے کو دل نہیں کرتا۔ ایسے چہرے نظر آتے ہیں، یار یہ چہرہ کتنا منحوس چہرہ ہے، اچھا یہ چہرہ کتنا پیارا چہرہ ہے، یہ چہرہ کتنا مبارک چہرہ ہے، یہ کتنا نورانی چہرہ ہے۔ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ زندگی میں ایسے بہت دفعہ ہوتا ہے، ہر دوسرے دن ہوتا ہے۔
اچھا اب ایک دل کو تکلیف تھی کہ یار اتنا مبارک چہرہ، وہاں حضور داتا صاحب کے مزار پر ملاقات ہوئی، اب کیا ہو گیا؟ کاغذ رستے میں کہیں گر گیا، ساری جیب میں دیکھیں، ایک ہفتہ گزرا، 2 ہفتے گزرے، 3 ہفتے گزرے، 1 مہینہ گزرا، 2 مہینے گزرے، 6 مہینے گزر گئے. دل میں یہ خواہش کہ یار ایک بزرگ ملے تھے 6 مہینے پہلے حضور داتا صاحب کے مزار پر، کیسے ان سے ملاقات کی جائے؟ دل میں کشش تھی ان سے ملاقات. بعض چہرے اور بعض وجود ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کے دل میں کشش ہوتی ہے کہ اگر آپ ان کے پاس چلے گئے ہیں تو وہاں سے اٹھنے کو دل ہی نہیں کرتا، دل کرتا ہے ان کے چہرے کو دیکھتے چلے جائیں. الحمدللہ رب العالمین، ہم جب بابا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں کئی گھنٹے بیٹھتے تھے اور ٹکٹکی باندھ کر آپ کے چہرہ انور کو دیکھتے رہتے تھے. بابا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک دن پھر 6 مہینے گزر گئے، جمعرات کا دن تھا، دل میں ایک خیال آیا کہ چلو یار جن کے مزار پر وہ بزرگ ملے تھے، چل کر اسی صاحب مزار اللہ کے ولی سے عرض کرتے ہیں کہ حضرت آپ کے مزار پر ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی تھی 6 مہینے پہلے، ایک کاغذ کے پر انہوں نے اپنا نام اور ایڈریس لکھ کے دیا تھا، وہ گم ہو گیا، ان سے کیسے ملاقات کی جا سکتی ہے؟ اب یہ بھی نہیں یاد تھا کہ آیا وہ لاہور میں رہتے ہیں، گجرات میں رہتے ہیں، سرگودا میں کدھر رہتے ہیں وہ جن سے، یہ بھی نہیں پتا. جمعرات کا دن میں حضور داتا صاحب چلا گیا، عصر کے بعد کا وقت ہے، میں نے وہاں مراقبہ کیا، ختم شریف پڑھی، اور دل ہی دل کے اندر، زبان سے نہیں، دل ہی دل میں نے عرض کیا، میں نے کہا یا حضرت داتا گنج بخش، ایسے 6 مہینے پہلے ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی تھی آپ کے مزار پر، وہ کاغذ گم ہو گیا جس پر ان کا ایڈریس تھا، ان کا نام تھا، ان سے ملنے کو جی چاہتا ہے، اب کیسے ملیں؟ اور یہ بات میں نے کوئی ایک ہوتا ہے نا، جیسے میں ابھی آپ کے سامنے اونچی آواز میں بات کر رہا ہوں، یہ بھی میری آواز سن رہی ہیں، یہ بھی میری آواز سن رہی ہیں، لیکن ایک ہے کہ میں اپنے دل میں اگر کوئی بات کروں تو اس کا آپ کو کہاں سے پتہ چل جائے گا؟ یا ساتھ بیٹھے ہوئے، میں نے دل ہی دل میں یہ بات کی، میں نے کہا یا حضرت داتا گنج بخش. کیونکہ بعض بے وقوف کہتے ہیں نا کہ داتا گنج بخش وہاں آپ جاتے ہو، وہاں ملتا کیا ہے آپ لوگوں کو؟ یہ وہ واقعہ ہے جو میری اپنی ذات کے ساتھ حضور داتا گنج بخش کا پیش آئے. میں نے دل کے اندر عرض کی کہ حضرت ایسے 6 مہینے پہلے ایک بندہ، ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی، ان سے کیسے ملاقات کی جا سکتی ہے؟ یہ آنکھیں کھولیں، اتنے میں مغرب کی اذان ہونے والی تھی، 10 منٹ رہ گئے تھے. میں جا کے پھر مسجد کے اندر بیٹھ گیا دائیں طرف، اور وہاں بیٹھ کر نہ تو میں مزار شریف کو دیکھنے لگا، مزار شریف. اب میں مزار شریف کو دیکھ رہا ہوں، لوگوں نے تو یہ واقعات کتابوں میں پڑھے ہیں، وہ بھی کہیں کہیں. اب میں وہاں جا کے بیٹھ گیا، میں نے دیکھا کہ ایک چھوٹے سے قد کا بابا، اتنی سی اس کی داڑھی، سر پہ شیشوں والی ٹوپی پٹھانوں والی، ہاتھ میں اس کی ایک پرانی سی جوتی مٹی سے بھری ہوئی، پرانی سی جوتی لفافے میں لیے سامنے بیٹھا ہوا ہے. 3 بچے آئے چھوٹے چھوٹے، ایک بچے نے آ کر اس بابے کے سر پہ جو ٹوپی تھی وہ ٹوپی ایک دم ایسے اتاری. اب میں یہاں بیٹھا نہ دیکھ رہا ہوں حضور داتا صاحب کی مسجد میں دیکھ رہا ہوں. میں نے کہا یار وہ سامنے ایک بابا بیٹھا ہوا ہے، یہ 3 بچی آئی ہیں، ایک بچے نے اس کی ٹوپی اتاری شرارت، اور ایک کونے میں بھاگ گیا. اب وہ بابا جو ہے نا غصے اور جلال میں، بہرحال اس نے جو بھی کہا وہ چھوڑیں،
ان کو ڈانٹنے لگا مسجد کے اندر، اوے میری ٹوپی دے دو۔ ظاہر ہے آپ کی کوئی بیٹھے بیٹھے کوئی ٹوپی اٹھا کر بھاگے تو آپ تو اس کو پکڑ کے 2 لگائیں گے، کیوں ہے تم نے میرے سر کی ٹوپی کیوں اتاری ہے؟ بابا غصے میں، اس نے کہا ٹوپی مجھے دے دو۔ بابا اس بچے کی طرف بھاگا، اس بچے نے کیا کیا، جو دوسرا بچہ تھا نا اس نے وہ ٹوپی اس کی طرف ایسے اچھالی، اور وہ اتنے ایکسپرٹ تھے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ ٹوپی دوسرے بچے کے ہاتھوں میں گئی، جیسے آپ وہ فرسبی کھیلتے ہیں تو وہ ہوا میں ایسے جاتی ہے، اگلا بندہ کیچ کر لیتا ہے۔ بابا اس بچے کی طرف بھاگا، اس نے کہا ٹوپی مجھے دے دو، اور بڑا غصے اور جلال میں بڑے سخت لفظ، عجیب و غریب۔ اس بچے نے، جو تیسرا بچہ بیٹھا ہوا تھا نا، اس نے وہ ٹوپی اس کی طرف اچھال دی۔ بابا اس تیسرے بچے کی طرف دوڑا۔ اذان ہونے میں صرف 5-10 منٹ باقی ہیں۔ اب میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، ایک اچانک ایک منظر سامنے آیا نا، ابھی میں سوچ رہا ہوں کہ یہ کیا ہو رہا ہے سامنے۔ 3 بچے ایک بوڑھے ضعیف بابا کو تنگ کر رہے ہیں، اس کی ٹوپی اچھال رہے ہیں مسجد کے اندر، وہ اپنی ٹوپی پکڑنے ادھر جاتا ہے، وہ ادھر پھینک دیتے ہیں، وہ ادھر جاتا ہے، وہ ادھر پھینک دیتے ہیں، اگلا بندہ کیچ کر لیتا ہے۔ اتنے میں باہر سے 3-4 بندے، بڑے بڑے نوجوان، پگڑیوں والے، ٹوپیوں والے، وہ اندر آئے۔ انہوں نے بھی یہ منظر دیکھا، انہوں نے جلدی سے نا ان تینوں بچوں کو پکڑ لیا، غالباً انہوں نے ایک ایک لگائی، یا ان کو پکڑ کے نا ایک دم ان کو نکل جاؤ یہاں سے باہر، اور وہ ٹوپی لے کے نا اس بابے کو دے دی، بھئی آپ ٹوپی لے لو۔ وہ آگے چلے گئے، سارے اگلی صف میں چلے گئے وہ لوگ۔ اب وہ جو بابا تھا، وہ بابا جب اس کو ٹوپی مل گئی، اب میں دیکھ رہا ہوں منظر یہ، وہ وہاں سے چلا ہے، اور چلتے 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 میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ نا میری طرف آ رہی ہیں، وہ بابا جی آہستہ آہستہ چل رہے ہیں، ہاتھ میں جوتی ہے، سر پہ وہی شیشوں والی ٹوپی ہے، میرے پاس آ کے نا میں یہ نیچے بیٹھا ہوں، بالکل میرے آگے آ کر کھڑے ہو گئے، بالکل یہ ساتھ، جیسے ان کے آگے بالکل ساتھ آ کر کھڑے ہو گئے۔ اب میں نے کوئی بات، کوئی چیز، تو مجھے اشارہ کرتے ہیں کہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا، تو مجھے جلدی سے نا انہوں نے اپنے سینے سے لگایا، مجھ سے گلے ملے۔ اب جب وہ گلے ملے نا، تو مجھے میرے کان میں فرمانے لگے، کہنے لگے، وہ سامنے داتا صاحب کے مزار کی طرف اشارہ کر کے نا، مزار کی طرف اشارہ کر کے مجھے کہنے لگے، وہ حضرت فرما رہی ہیں، حضور داتا صاحب، کہ جن بزرگوں کا آپ نے ذکر کیا ہے نا، اس کاغذ کو لے کر کیا کرنا ہے، یا ان کے پاس جا کر کیا کرنا ہے، ہم نے ان کو یہیں پر بلوا لیا ہے۔ وہ اور میرے کان میں کہنے لگے، وہ مسجد میں داخل ہو گئیں، وہ مسجد میں داخل ہو گئیں۔ اور تیسری بات مجھے آج بھی یاد ہے، انہوں نے ان کا پورا ایڈریس میرے کان میں پڑھا، جو ایڈریس انہوں نے کاغذ پہ لکھ کے دیا تھا، میرے کان میں ان کا وہ ایڈریس پڑھا۔ اور پھر مجھے کہنے لگے، بہت بڑا مولوی، بہت بڑا مولوی، بہت بڑا مفتی، بہت بڑا مولوی، داتا صاحب فرما رہے ہیں یہیں بیٹھ جاؤ، انہی قدموں کے اوپر بیٹھ جاؤ، یہاں سے ایک قدم آگے پیچھے نہیں کرنا۔ وہ اندر آ رہی ہیں، یہ کہا، اور وہ تو چلا گیا فقیر، میں خیر وہیں پر بیٹھ گیا انہی قدموں کے اوپر۔ ایک دم اذان شروع ہو گئی مغرب کی۔ جب مغرب کی اذان شروع ہوتی ہے تو باہر سے پورا رش اندر کو آتا ہے، ایک دم لوگ اگلی صفوں پر جا رہے ہیں۔ اتنے میں اقامت شروع ہو گئی۔ اقامت شروع ہوئی تو میں نے جیسی اپنی دائیں طرف اور ویسے بائیں طرف جب میں نے دیکھا، تو میں نے دیکھا کہ
ایک بزرگ اب میں نے انہیں دیکھ رہا ہوں، جب وہ قریب آتے جا رہے ہیں آتے، اب میں پہچان پہ ایک تو ملاقات ہوئی تھی، میں نے کہا یار یہ تو وہی بزرگ ہیں. جیسے ہی قریب آئے، اچھا ان کو نہیں پتا کہ میں وہاں موجود ہوں. اب وہ آئے بے دھیانی میں، انہوں نے آ کے بیٹھے، اپنی چھڑی رکھی. داتا صاحب فرما رہے ہیں یہیں بیٹھ جاؤ، وہ یہیں آ رہے ہیں. وہ کتنی بڑی مسجد ہے حضور داتا صاحب کی، درجنوں سینکڑوں صفیں وہاں پر بیچتی ہیں. وہ لیفٹ سائڈ پر چلے جاتے، وہ رائٹ سائڈ پر چلے جاتے، وہ آگے چلے جاتے، وہ پیچھے کہیں بیٹھ جاتے. ایگزیکٹلی وہ میرے ساتھ آ کر اس جگہ کے اوپر آ کر انہوں نے اپنی چھڑی رکھی اور کپڑا رکھا اور وہاں بیٹھ گئے. اب جب انہوں نے مجھے غور سے دیکھا تو جیسے میں ان کو پہچان رہا تھا، وہ بھی مجھے پہچان. آپ میں نے کہا جی آپ. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ کے حضور داتا صاحب جائیں گے تو کیا ملے گا، داتا صاحب جائیں تو کچھ نہیں ملتا، وہ لوگ جھوٹ نہیں بولتے، وہ سچ بولتے ہیں. ان کو واقعی وہاں سے کچھ نہیں ملتا، مگر جن کا ایمان ہے نا کہ وہاں سے سب کچھ ملتا ہے، ان کو سب کچھ وہاں سے ملتا ہے، سب کچھ. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور داتا گنج بخش رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے اللہ کے ولی، بہت بڑے اللہ کے ولی. یہ تو اولیاء اللہ کے تصرف کا ایک چھوٹا سا واقعہ میں نے آپ کو بتایا، ایک واقعہ. ایسے درجنوں بھی نہیں، سینکڑوں واقعات میرے پاس موجود ہیں. یہ وہ واقعات ہیں جن کو آپ لوگ مر کے کسی کتاب میں ڈھونڈتے ہوں گے. یہ وہ واقعات ہیں. تو حضور داتا گنج بخش رضی اللہ تعالی عنہ آپ ان بزرگوں میں سے ہیں جن کو اپنے تو اپنے غیروں نے بھی مانا جن سے. آپ کشف المعجوب شریف میں فرماتے ہیں کہ اگر کھجور کی ایک گٹلی بھی کسی کی تمہارے پاس موجود ہے تو اس کو واپس کر دینا، اس کو اپنے پاس نہ رکھنا. آج تو لوگ پورا مال چوری کر جاتے ہیں، ڈاکہ ڈال دیتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ کسی کی اگر کھجور کی ایک گٹلی بھی تمہارے پاس موجود ہے اس کو اپنے پاس نہ رکھنا. اور جب تمہارے دوست کا کوئی بھید تم پر ظاہر ہو، تمہارے پیر و مرشد کا، اللہ کا کوئی بھید تم پر ظاہر ہو، تو آپ فرماتے ہیں کہ اس کو کبھی باہر نہ نکالنا، اس بھید کو اپنے پاس سنبھال کے رکھنا. بہرحال آپ فرمایا کرتے تھے کہ تمہارے ہاتھ اور پاؤں بھی تمہارے دشمن ہیں. جب تم مر جاؤ گے تو تمہارے پاؤں کہیں گے کہ تم یہاں کیوں گئے تھے، تمہارے ہاتھ کہیں گے کہ تم نے غیر کی چیز کو ہاتھ کیوں لگایا تھا، آنکھیں کہیں گی کہ تم نے فلاں کو بری نگاہ سے کیوں دیکھا تھا. اس لیے آپ فرماتے تھے کہ تمہارے ہاتھ اور پاؤں بھی تمہارے دشمن ہیں. بہرحال اللہ میں حق بیان کرنے، سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.